اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین اما بعد۔ آج ماہ مبارک رمضان کی 26 تاریخ ہے اور آج کا ہمارا موضوع حقوق والدین۔ اسلام نہ صرف زندگی میں والدین کے احترام اور خدمت کو واجب قرار دیتا ہے، بلکہ ان کے مرنے کے بعد بھی ان کے نام پر صدقہ، خیرات اور فاتحہ خوانی کی شکل میں ان کے حقوق ادا کرنے پر زور دیتا ہے۔ لہذا ان کے مرنے کے بعد ان کے نام کار خیر انجام نہ دینا حقیقت میں اسلامی تعلیمات سے واقف نہ ہونے کے مترادف ہے، وگرنہ خداوند عالم نے ماں باپ کی عظمت کو اس طرح ذکر فرمایا ہے کہ ماں باپ کی برکت سے زندگی کے تمام مراحل میں کامیابی، دولت و ثروت میں ترقی، معاشرے میں نیک نامی، مشکلات میں کمی، عمر میں اضافہ اور روز قیامت کے عقاب سے نجات مل سکتی ہے۔ لہذا خدا نے قرآن مجید میں متعدد آیات کریمہ میں اپنی اطاعت اور عبادت کے حکم کے ساتھ والدین سے نیک رفتاری سے پیش آنے کا حکم دیا ہے کہ یہ حقیقت میں اس بات کی دلیل ہے کہ والدین کی عظمت خدا کی نظر میں بہت زیادہ ہے۔ لہذا والدین کے حقوق ہمارے کاندھوں پر اتنے زیادہ ہیں کہ ان کا ادا کرنا ہر انسان کے بس سے خارج ہے، کیونکہ قرآن اور روایات میں والدین کا حق اس طرح ذکر کیا گیا ہے کہ تم ماں باپ سے اف تک نہ کہو۔ نیز روایت میں فرمایا کہ ماں باپ کی طرف ناراضگی اور غم و غصے کی نگاہ سے دیکھنا عاق والدین اور جنت سے محروم ہونے کا باعث بنتا ہے۔ لہذا ائمہ معصومین علیہ السلام کے ذرّی اقوال سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ والدین کے حقوق کتنے باریک اور سنگین ہیں۔ جبھی تو مرحوم علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے اپنی گراں قدر کتاب بحار الانوار میں والدین کے حقوق سے مربوط روایات کو جمع کرنے کے بعد فرمایا کہ والدین کے حقوق کا ادا ہونا ہم جیسے عاصی افراد سے بہت مشکل ہے۔ لہذا اگر ہم اس قضیے کی تجلیل کریں کہ حقوق والدین کی رعایت لازم ہے تو یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ حقوق والدین کی رعایت کرنا انسانیت اور فطرت کا تقاضا ہے، کیونکہ ماں باپ اور اولاد کے وجود میں علت کی حیثیت رکھتے ہیں۔ لہذا اپنی تمام تر توانائی اور جوانی اولاد کی فلاح و بہبود اور پرورش میں صرف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تاکہ اولاد جوان اور صحت مند نظر آئے۔ لہذا ان کے حقوق کو ادا کرنا حقیقت میں ایک قرضہ ادا کرنے کی مانند ہے جو ہمارے ذمے پر تھا، اور اس کو ادا کرنے کے نتیجے میں کل ہمارے بچے بھی ہمارے حقوق کی رعایت کریں گے۔ لہذا معصوم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو تاکہ تمہارے بچے تم سے نیکی کریں۔ لہذا اس طرح خیال کرنا کہ ہم معاشرے میں اپنی کوشش اور زحمت کے نتیجے میں کامیاب ہوئے ہیں، ماں باپ کا کوئی دخل نہیں ہے، ایسے خیالات کا اسلام نے شدت سے منع کیا ہے۔ لہذا مرحوم شیخ انصاری علیہ الرحمہ، جن کی شخصیت علم و تقوی کے حوالے سے کسی سے مخفی نہیں ہے اور تاریخ فقہا تشیع میں شیخ انصاری علیہ الرحمہ کو مرکزیت حاصل ہے۔ جب ان کی ماں دنیا سے گزر گئیں تو آپ نے ان کے جنازے پر دونوں زانوؤں کو زمین پر رکھ کر بہت زیادہ گریہ فرمایا،
تو یہ حالت دیکھ کر آپ کے شاگردوں میں سے ایک آپ کو تسلی دینے کے لیے قریب آیا اور کہنے لگا، اے استاد محترم، ایک عمر رسیدہ ماں کے جنازے پر اس طرح رونا آپ کے علمی مقام و منزلت کے ساتھ سازگار نہیں ہے، لہذا تحمل کریں۔ جب آپ نے یہ بات سنی تو کہا، اے آقا، میرا علم اور مقام و منزلت اسی ماں کی تربیت اور زحمت کا نتیجہ ہے، اس سے ہٹ کر دیکھیں تو مجھ میں کوئی کامیابی اور صلاحیت نہیں پائی جاتی، لہذا ایسی بات کرنا حقیقت میں والدین کی معرفت سے دوری کی علامت ہے۔ لیکن دور حاضر میں اسلامی افکار اور تصورات پر مغربی افکار و تصورات غالب آنے کی وجہ سے بہت سارے با ایمان اور مسلمان حضرات بھی اسلامی افکار اور تعلیمات دینی سے دور نظر آتے ہیں۔ ایک شخص پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول، میری ایک بیٹی تھی کہ اس کو میں نے تربیت دی، پھر جب جوان ہوئی تو میں نے زندہ کنویں میں پھینک کر ختم کر دیا، اس کا کفارہ کیا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تیری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا کہ میری ماں زندہ نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کیا تیری خالہ زندہ ہے؟ اس نے کہا کہ جی ہاں، میری خالہ زندہ ہے۔ پس جاؤ خالہ کی خدمت کرو، کیونکہ خالہ ماں کی مانند ہے کہ اس کی خدمت کرنے سے خدا تیرے گناہ کو معاف کر دے گا۔ پس والدین کا احترام باعث نجات ہے۔ دوسری حدیث میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے پیغمبر اسلام سے نقل کرتے ہوئے فرمایا کہ حضور اکرم نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن کو انجام دینے سے خداوند عالم ضرور اس کا گناہ معاف کرتا ہے، لہذا خدا کی لعنت ہو اس پر جو ان 3 چیزوں کو انجام دینے کی فرصت کو ہاتھ سے جانے دے اور ان کے ذریعے گناہوں کی معافی خدا سے نہ چاہے۔ نمبر 1، اگر کوئی شخص ماہ مبارک رمضان کے اعمال اور عبادت انجام دے۔ نمبر 2، اگر کوئی شخص ماں باپ کے ساتھ نیکی کرے اور احسان کرے۔ نمبر 3، جب میرا نام سنا جاتا ہے تو اس پر درود بھیجے، کہ آپ نے فرمایا کہ جو بھی شخص ایسی فرصت کو ہاتھ سے جانے دے تو خدا اس کو اپنی رحمت سے دور رکھتا ہے۔ روایت میں ہے کہ ایک شخص عارف تھا کہ وہ ہمیشہ دن کے کسی وقت قبور کی زیارت کو جاتے تھے۔ ایک دن اچانک کسی جدید قبر سے ان کا گزر ہوا تو دیکھا اس قبر پر ایک عجیب بچھو ہے۔ تھوڑی دیر دیکھتا رہا تو دیکھا کہ بچھو اس کی قبر کے اندر جانے لگا۔ اتنے میں قبر سے فریاد کی آواز آنے لگی۔ اس وقت عارف نے خدا سے مناجات کر کے اس کی روح سے پوچھا کہ اے بندے خدا، تو نے دنیا میں کون سا گناہ انجام دیا تھا کہ جس کے نتیجے میں خدا نے تم پر ایسا بچھو مسلط کیا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے دنیا میں والدین کا احترام اور ان کے حقوق کی رعایت نہیں کی تھی، اس کے نتیجے میں یہ بچھو ہر روز ایک دفعہ میری قبر میں آتا ہے اور مجھے اتنی اذیت دیتا ہے کہ میں بے اختیار فریاد کرنے لگتا ہوں۔ احادیث میں آیا ہے کہ اگر والدین تجھے ماریں تو اف تک نہ کہے، انہیں گھور کر نہ دیکھ، ان پر ہاتھ بلند نہ کر، ان کے آگے راستہ نہ چل، انہیں ان کے نام سے نہ پکار، کوئی ایسا کام نہ کر جس کی وجہ سے لوگ انہیں برا بھلا کہیں، ان سے پہلے نہ بیٹھ، اور ان سے پہلے کہ وہ تجھ سے کوئی چیز مانگیں ان کی وہ ضرورت پورا کر دے۔ ایک شخص اپنی ماں کو کاندھے پر اٹھائے خانہ خدا کا طواف کر رہا تھا۔ اس کی نظر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی تو اس نے پوچھا کہ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ آپ نے فرمایا کہ تم نے زچگی کے وقت ایک فریاد کا حق بھی ادا نہیں کیا۔ پیغمبر اکرم سے پوچھا گیا کہ آیا
والدین کے انتقال کے بعد بھی ان کے لیے کوئی نیکی و احسان ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، کیوں نہیں؟ ان کے لیے نمازیں پڑھ، ان کے لیے استغفار کر کے، ان کے وعدے پورا کر کے، ان کا قرضہ ادا کر کے، ان کے دوستوں کا احترام کر کے، ان کے ساتھ نیکی و احسان کیا جا سکتا ہے۔ ایک شخص نے پیغمبر اکرم سے اپنے باپ کی شکایت کی۔ حضرت نے اس کے باپ کو بلایا اور اس سے اس بارے میں پوچھا تو بوڑھے باپ نے بتایا کہ ایک دن میں طاقتور اور ثروت مند تھا اور اپنے بیٹے کی مدد کرتا تھا، لیکن آج وہ ثروت مند ہو گیا ہے اور میری کوئی مدد نہیں کرتا۔ رسول خدا نے گریہ کیا اور فرمایا، کوئی پتھر اور ریت کا ذرہ نہیں ہے جو اس داستان کو سنے اور گریہ نہ کرے۔ پھر آپ نے اس کے بیٹے سے فرمایا، انتا و مالکا لابیک، تو اور تیرا تمام مال و اموال تیرے باپ کے ہیں۔ والدین کے ساتھ نیکی و احسان کرنا انبیاء کی صفات میں سے ہے، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں برن بوالدتی اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں برن بوالدہ کے ساتھ توصیف بیان کی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ سے نتیجہ لیا جا سکتا ہے، نمبر 1، ماں باپ کی خدمت اور نیکی و احسان ایک حقیقی و واقعی خدا پرست شخص کی اوصاف میں سے ہے۔ نمبر 2، والدین کے ساتھ نیکی و احسان خداوند متعال کی وحدانیت اور اطاعت کے ہمراہ آیا ہے، تاکہ یہ ظاہر کرے کہ یہ کام عقلی طور پر واجب اور ایک انسانی وظیفہ ہے اور ایک شرعی واجب بھی ہے۔ نمبر 3، والدین کے ساتھ نیکی و احسان میں ان کا مسلمان ہونا شرط نہیں ہے۔ نمبر 4، ماں باپ کے ساتھ نیکی و احسان میں ان دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ نمبر 5، ماں باپ کے ساتھ نیکی و احسان کو بلا واسطہ خود اپنے ہاتھ سے انجام دیں۔ نمبر 6، نیکی و احسان نان و انفاق سے بالا تر ہے اور محبت، ادب و احترام، تعلیم، مشورت، اطاعت، تقدیر و تشکر، مراقبت و حفاظت اور ان کی مانند دوسرے تمام امور کو شامل ہوتا ہے۔ نمبر 7، اولاد جس مقام و منصب پر بھی فائز ہو، اسے چاہیے کہ والدین کے سامنے متواضع و خاکسار ہو اور اپنے کمالات و فضائل کو والدین کے سامنے پیش نہ کرے۔ نمبر 8، والدین کے حقوق میں اولاد کی دعا مستجاب ہے، وگرنہ خداوند عالم دعا کرنے کا حکم نہ دیتا۔ نمبر 9، ماں باپ کے لیے دعا کرنا خداوند متعال کے حکم کی بجا آوری اور والدین کی شکر گزاری کی علامت ہے۔ نمبر 10، اپنے ماضی اور ان سختیوں و مشکلات کو جو تمہارے بچپنے کے دوران تمہارے والدین نے برداشت کی ہیں بھول مت جاؤ۔ نمبر 11، ماں باپ کو چاہیے کہ اولاد کی تربیت مہر و محبت کی بنیاد پر کریں۔ نمبر 12، انسان کو چاہیے کہ اپنی پرورش اور تربیت کرنے والوں کی شکر گزاری اور قدردانی کرے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83، سورہ نساء کی آیت نمبر 36، سورہ انعام آیت نمبر 51، نیز سورہ اسراء کی آیت نمبر 23 میں والدین کے ساتھ نیکی و احسان الہی وصیت کی صورت میں ہوا ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے بارے میں وصیت کی۔ جی ہاں، والدین کا احترام و اکرام انسانی حقوق میں سے ہے، نہ کہ اسلامی حقوق میں سے، نیز دائمی حقوق میں سے، نہ کہ وقتی و عارضی حقوق میں سے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اول وقت میں نماز پڑھنے کے بعد والدین کے احترام سے بہتر اور بڑھ کر کوئی کام نہیں ہے۔ والدین کے معنی کی وسعت اسلامی ثقافت میں آسمانی رہبر و پیشوا، استاد و مربی اور سسر پر بھی باپ کا اطلاق ہوتا ہے۔
بعض احادیث میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام علی علیہ السلام امت کے باپ شمار کیے گئے ہیں۔ انا و علی ابواہ ہذہ الامہ، تو یہ ہے ماں باپ کے فضیلت، اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کا زیادہ سے زیادہ احترام کریں، اس کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔